أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور ایمان والی باندی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ عورت ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہت بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ لوگ تمہیں جہنم کی جانب بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی جانب اور اپنی بخشش کی جانب اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی ہے، کیا اس کا شان نزول ہے، کیا اس کا پس منظر ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، یہ بہت بڑے صحابی ہے۔ ان کی ایک باندی تھی اور وہ باندی بہت نیک اور پاکیزہ عورت تھی۔ شروع اسلام میں غلام اور باندیوں کے رکھنے کا رواج تھا، یعنی غلام رکھتے تھے لوگ باگ، انسان کو غلام بنا کر رکھتے تھے، اور وہ غلام ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے، اور خود وہ آزاد انسان اپنے گھر پر رہتا تھا، یہ اس کے لیے کما کر کے لاتے تھے اور وہ سکون سے اپنے گھر پر آرام فرماتا تھا۔ ایسے ہی باندی رکھنے کا بھی رواج تھا، باندیاں رکھتے تھے، ان سے صحبت کرنا بھی جائز تھا، ان سے ملاقات کرنا بھی جائز تھا شروع اسلام میں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، باندیوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ختم فرما دیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ جو صحابی ہے، ان کی ایک باندی تھی بالکل سیاہ کالے رنگ والی، دیکھ کے بھی ڈر لگتا تھا، ایسی شکل تھی ان کی، لیکن وہ تہجد گزار تھی، بہت نیک تھی، رات کو تہجد پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے دعائیں مانگتی تھی اور دن میں روزہ رکھتی تھی۔ تو ایک دن غصے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک تماشا مار دیا۔ تماشا مارنے کے بعد خود بہت افسوس ہوا اور بہت پریشان ہوئے، سارا معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے بتا دیا، اے اللہ کے رسول، میری ایک باندی ہے کالے رنگ والی، غصے میں نے ان کو رات تماشا رسید کر دیا ہے، اور بہت نیک عورت، بہت نیک باندی ہے، کہ کیا خصوصیت اس کے اندر کہ اللہ کے رسول رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، مستقل عبادت کرتی رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ تو مسلمانوں نے ہی آپس میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو، یہ اس کو کالی کلوٹی اس نے اس سے باندی سے نکاح کیا ہے، جو اس کی خود پہلے باندی تھی، اب اس نے اس کو آزاد کر دیا، اسی سے نکاح کر لیا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یعنی غیر تو کہہ رہے تھے یہ بات کو، اپنے بھی کہنے لگے کہ اس سے کوئی دوسری عورت نظر نہیں آئی، اس کالی کلوٹی سے اس نے شادی کر لی ہے، اس طرح کی باتیں، تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھو جو مشرکہ عورتیں ہیں
وہ بھلے ہی آزاد ہو اور بھلے ہی وہ اپنے گھروں میں سکون سے رہتی ہو، لیکن جو ایمان والی جو باندی ہے، ایمان والی جو لونڈی اور باندی ہے، وہ اس مشرکہ عورت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ غلام باندی اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جو ایمان لے آئی ہے، بھلے ہی وہ مشرکہ عورت آزادی کیوں نہ ہو، یہ باندی رہنے کے باوجود بھی اگر اس کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ اور یہی معاملہ اس غلام کا ہے جو مسلمان ہے، یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً۔ جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو کہ تم اہل کتاب کی جو عورتیں ان سے شادی کر سکتے ہو، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، زبور کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، جو ان کتابوں پر صحیح معنی میں عمل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے اس وقت تک۔ لیکن ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں نہ تو صحیح معنی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پر عمل ہو رہا ہے، اور نہ ہی داؤد علیہ السلام کی زبور پر عمل ہو رہا ہے۔ وہ سب کے سب شرک کر رہی ہیں، اس لیے اس دور میں ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اگر اتفاق سے کوئی نکاح کرے گا، نکاح تو ہو جائے گا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ اللہ کو ایک مانتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ یہ بھی بات ذرا ذہن میں رکھ لینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو ایسی عورت سے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اس دور میں اگر آپ ایسی عورت سے شادی کریں گے تو تمہاری جو نسل پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی، اس کے بگڑنے کے 100% چانس ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو وہ جو تمہاری بیوی ہے اس کو عیسائی بنانے کی کوشش کرے گی، اور تم اس کو محمدی بنانے کی کوشش کرو گے، تو آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، تمہارا گھر بھی تباہ ہو جائے گا اور تمہاری اولاد بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں سے شادی کرو، انہیں سے تم نکاح کرو، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو بات دیکھنے میں ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو آج کل سسٹم چل رہا ہے، اتنا اس نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ماں باپ کی عزت کو تاڑ تاڑ کر دیا ہے، بھائیوں کی عزت کو نیلام کر دیا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ کمی میری اور آپ کی ہوئی ہے، غلطی مجھ سے اور آپ سے ہوئی ہے، ورنہ کالے کملی والے کا زمانہ اور آپ کے بعد جو صحابہ کا زمانہ تھا اور جو تابعین کا زمانہ تھا وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ کیسے؟ دو صحابی چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کا مکان پڑتا تھا، تو ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، بات چیت کی کہ بھائی اس گھر میں ایک لڑکی ہے، وہ کنواری ہے، تم جاؤ اور میرا رشتہ مانگ کر کے لے آؤ۔ اتنا آسان تھا نکاح کرنا۔ ان دونوں نے پہلے آپس میں بات کی اور کہا کہ بھائی یہ جو مکان ہے اس میں ایک لڑکی کنواری رہتی ہے، ان کے والدین سے اس کا رشتہ، میرے لیے رشتہ مانگ کر کے لے آؤ۔ اب یہ گئے اور کہا کہ جناب میرے ایک دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو منظور ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، آپ پسند ہو، آپ ہاں کرتے ہو یا نہ کرتے ہو؟ کہ اچھا ذرا 2 منٹ رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ باہر اپنے دوست کے پاس گئے، کہنے لگے کہ بھائی وہ تو مجھے رشتہ دینے کو تیار ہے، آپ کو منع کر رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے فوراً کہا اللہ آپ کو برکت دے، آپ کو مبارک ہو، آپ شادی کر لیجئے۔ اتنا آسان تھا نکاح کرنا۔ آج کے دور میں کوئی لڑکا اگر کسی کے ماں باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، رشتہ مجھے دے دو، تو 2 تماچے، کیا ماں الگ جھاڑو لے کر کے بھاگے گی اس کے پیچھے اور باپ الگ بھاگے گا اور کہے گا تجھے شرم نہیں، تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، تجھے کوئی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تو کیا کر رہا ہے، چل منہ اٹھا کے چلا آئے تو ہمارے گھر میں اور تجھے ہم رشتہ دے دے؟ کون ہے تو؟
100 تو گالیاں بھی ملیں گی اسے اور چپل جوتے اس کو الگ پڑیں گے آج کے دور میں. یہ ساری کمی ہے قرآن سے اور حدیث سے دوری کی. اس سے بڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کو خود آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ رشتہ نہیں ہوا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو خود تشریف لائے. کالے کملی والے بیٹھے ہوئے مسجد میں, تو صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ علی جاؤ رشتہ مانگ لو فاطمہ کا. اگر فاطمہ کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا تو آپ ایسے ہی دل میں اپنی تمنا لیے پھرو گے آپ کہ اچھا. تو ہمت سے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس. بولنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کیا بولوں میں اللہ کے رسول سے. تو ہمارے نبی نے خود ہی فرما دیا کہ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہ جی اللہ کے رسول, کہ چلو انشاءاللہ سوچیں گے. یہ کہہ کے واپس آ گئے. اب صحابہ تو انتظار میں تھے کہ کیا کیا جواب ملا ہے کالی کملی والے کی طرف سے. صحابہ نے کہا علی کیا ہوا ہے, رشتے میں اللہ کے نبی نے ہاں کر دیا منع کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہ منع کری نہ ہاں کری, بس انشاءاللہ کہا سوچیں گے. کہ جب پھر تمہارا کام ہو گیا. آج تو لڑکی کا رشتہ ہم کر رہے ہیں, لڑکی کو پوچھتے نہیں ہیں. کالی کملی والے دو جہاں کے سردار ہیں. آپ کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا ہے, اس دنیا کو سنوارا اور اسے سجایا گیا ہے. کالی کملی والے مسجد سے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر معلوم کرتے کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا تھا, تمہیں منظور ہے؟ اب فاطمہ کیسے منع کر سکتی تھی کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا تھا تمہیں منظور ہے؟ کہنے لگی وہ خاموشی انہوں نے اختیار کر دی ہے. شریعت میں یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, اگر بالغ لڑکی کنواری لڑکی جب اسے رشتے کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ تیری مرضی ہے, اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو اس کی جانب سے ہاں سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے نبی سمجھ گئے اور دونوں کا رشتہ طے کر دیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک دن آپس میں جھگڑا ہو گیا علی اور فاطمہ کا. کالے کملی والے گھر آئے کہ فاطمہ علی کہاں ہے, کہ ان کا میرا آپس میں کسی بات پر کچھ جھگڑا ہو گیا, وہ چلے گئے میرے پاس سے. تو علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے, قم کھڑے ہو جاؤ. اب وہ کھڑے ہو گئے کانپتے ہوئے کہ کیا ہوا ہے, کہ کچھ نہیں ہوا اللہ کے رسول. اپنا علی کا ہاتھ پکڑا اور گھر پہنچے اور ایسے لیٹ گئے کالے کملی والے, ایسے ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ لیا اور ادھر سے علی کا ہاتھ لیا, دونوں کے ہاتھ کو اپنی چھاتی پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ میں علی اور فاطمہ کی صلح کراتا ہوں, یا اللہ ان دونوں میں محبتیں فرما. پھر ایک وقت وہ بھی آیا. آج کا جو دور ہے, جو زمانہ ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. آج کل جو یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو چکر چلا ہے اس معاشرے میں, یہ بڑا تباہ کن ہے. اس نے برباد کر دیا ہے پورے گھروں کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی جو بالغ ہو چکی ہے, نہ وہ چمار دیکھ رہی ہے نہ بھنگی دیکھ رہی ہے, نہ وہ ہندو دیکھ رہی ہے نہ مشرق دیکھ رہی ہے, نہ وہ کافر دیکھ رہی ہے. بس جہاں اس کا دل اٹکا اس کے ساتھ چلی گئی. بہت نقصان ہو رہا ہے اس امت کو. اور کمی کس کی ہے؟ قرآن سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے, شریعت سے دوری ہے. اور کچھ ہم لوگوں نے ایسی رسمیں ایجاد کر دی ہے کہ جن سے نکاح کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. دیکھ دکھاوا اتنا خطرناک ہو گیا ہے. ابھی یہ ماں آئی ہے, یہ بہنیں آئی ہے, اس کے بعد اجی ہم دوبارہ آئیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کے دیور بھی آئے گا, جیٹ بھی آئے گا, اور فلاں نندے بھی آئیں گی, اور فلاں اس کی پھوپھی بھی آئے گی, پھوپھا بھی آئے گا. وہ سب دیکھیں گے, اور جس کو رکھنی ہے اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں رہا. اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں, کون رشتہ دیکھنے کہاں جا رہا ہے. ارے بھائی اگر کم از کم جس کو رکھنی ہے اسے دکھا دو ڈائریکٹ. اس کی تو گنجائش ہے شریعت میں, اسلام میں اس کی گنجائش ہے. یہ کون سے ماموں, کون سے خالہ, کون سی پھوپھی اور کون سی نندے کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے, اور پوری بارات بھر کے آئے گی. اور اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں جی بس پسند نہیں آیا, بات بننے کی نہیں. ہاں لڑکی کو تو ناک موٹا سا ہے, تھوڑی آنکھیں بس باریک باریک سی ہے, اچھی نہیں لگ رہی لڑکی. یہ جی اس کی تو تھوڑی سی ہائٹ کم ہے, کسی کی ہائٹ اس کی ساتھ تھوڑی ہائٹ لمبی ہے. اجی ہندی نہیں پڑھی ہے, بس یہ کمی آ گیا, بس ہندی نہیں پڑھی تھوڑی سی. اگر تھوڑی سی ہندی پڑھ لیتی 4-5 کلاس تو بس مزہ آ گیا تھا, بس ہم رشتہ ہاں کر دیتے. اجی گاڑی بھی دو گے کہ بھائی گاڑی کا تو بہت نہیں ہے ہمارا, کہ اچھا تو بس ہمارا کام چلنے کا نہیں آپ کے ساتھ. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ ارے بھائی تم لڑکا بیچ رہے ہو کیا؟ تم اس کا سودا کر رہے ہو, یا تم اپنی لڑکی بیچ رہے ہو ان کو؟
शरीयत पाओ, शरीयत पे, इस्लाम पे आओ कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, उलमा की अक़वाल, उलमा की बातें क्या कह रही है। बातें हंसने की नहीं है, बहुत सीरियस बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज सारी बातें ऐसी है, वला तनकिहुल मुशरिकीन मुशरिकात, यानी मुशरिका औरतों से न तुम उनको अपने निकाह में, उनके मर्दों में अपनी औरतें दो और न ही उनकी औरतें लो। लेकिन ये सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज के हवाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, उन्हें इस्लाम नज़र नहीं आ रहा है, ना उनके सामने आखिरत है, ना उनके सामने कुरान है। बस है तो वो सामने वाला जो लड़का है बस वो है। बाप यहाँ तक के मन्नत करने के लिए अपनी टोपी अपनी बेटी की पैरों में रख रहा है कि बेटी कम से कम मेरी इज्जत की लाज रख ले। ये महल्ले वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे, महल्ले वाले, ये तेरे जो मामा फूफाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ऐसी तरबियत की तो अपनी बच्ची की। लेकिन बच्ची सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं किसी की बात। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जहां तुम रिश्ता करो तो 4 बातें देखो, जहां रिश्ता करो 4 बातें देखो। पहली बात तो ये है कि दोनों का कारोबार देखो, मालदारी में दोनों बराबर होने चाहिए। अगर माल एक तो आपने ढूंढ लिया बहुत मालदार, फिर आप उनकी हैसियत के खुद नहीं हो, तो इसमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। अजी हमने तो ये दिया है, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है, हमने कपड़े भी दिए, उन्होंने हमें कुछ पूछा भी नहीं है, हमने ये खाना खिलाया, उन्होंने हमें पानी में रखा दिया। इस तरह की छोटी छोटी जो बातें, ये इख्तिलाफ बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा और यहाँ तक कि तलाक हो जाएगी। तो हमारे नबी ने फरमाया 4 बातें देखो। पहले दोनों का पेशा एक हो, दोनों बराबर के मालदार हो। ये नहीं कि एक गरीब हो एक बहुत मालदार, या एक बहुत या दोनों में से बस तफावत नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी बात ये है हसब नसब, यानी इनका ख़ानदान कैसा है, ख़ानदान अच्छा है या नहीं है। ये ख़ानदान में कुछ इस तरह की बातें तो नहीं उल्टी सीधी या रस्म रिवाज तो नहीं करते हैं ये लोग, जैसे कि मुहर्रम आता है उसमें मातम करते हैं, जैसे कि रबीउल अव्वल आता है उसमें ये क्या नाम लेके चढ़ाते हैं, या कलियर जाते हैं, या मज़ार उस पर जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं। इनका अक़ीदा कैसा है, हसब नसब, ख़ानदान कैसा है इनका, मिजाज कैसा है इनका। नंबर 3 जमाल, खूबसूरती देखो कि लड़का कितना खूबसूरत है, लड़की कितनी खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी आपस में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ये नहीं कि एक तो काला तवा रख दिया ला करके, एक बिल्कुल खूबसूरत हुर की परी ला कर रख दी, तो दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं होगी। वो जब भी अपनी सहेलियों के पास जाएगी क्या कहेगी, बस मेरी तो किस्मत मारी गई, फूट गई मेरी किस्मत, तो मेरे मुकद्दर में हो रहा है, बस ये हो रहा है। तो इसलिए दोनों जमाल खूबसूरती दोनों बराबर हो। नंबर 4 दीनदारी, और मेरे और आपके नबी ने फरमाया दीनदारी ही देखो बस। अगर तुम दीनदार औरत तलाश करोगे तो अल्लाह के रसूल ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहुत बड़ी मोटी किताब है मुस्लिम शरीफ, उसकी एक हदीस है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया अद्दुनिया मताउ व खैरु मताइहा अलमरअतु सालिहा, कि दुनिया की हैसियत एक सामान की है और इसका बेहतरीन सामान भली और अच्छी औरत है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी बीवी बहुत बदअखलाक थी, बहुत ज़्यादा बदअखलाक थी। वो बहुत बड़े अल्लाह वाला थे, इनकी बीवी बहुत बदअखलाक थी, बात सुनती नहीं थी अपने शोहर की, लेकिन ये उनकी बदअखलाकी बर्दाश्त करते थे, मुस्तकिल बर्दाश्त करते थे, माफ़ करते रहते थे कि चलो अब तो इनके साथ मेरा निकाह हो गया है, कम से कम मैं बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हर आदमी को हिम्मत नहीं होती बर्दाश्त करने की। अब वो उनकी बीवी थी, उन्होंने जब भी उनके यहाँ कोई मुरीद उनसे मिलने के लिए आता तो क्या कहती कि हजरत जी है, कि कौन हजरत जी, दफा हो जाएगा से बेशर्म इंसान, उसको 100 गालें दे दी वो भाग जाया करता था। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, रात में इन्होंने उड़ते हुए देख लिया किसी शख्स को उड़ते हुए देख लिया। और जब उड़ते हुए देखा तो सुबह कहने लगे अपने शोहर से कि तुम वैसे ही बने फिरो हजरत जी, तुम वैसे ही करो, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह वालों कहते फिरो, लोग तुम्हारे दीवाने मस्ताने, ऐसे हो हजरत जी। कि और कैसे हो, कि हजरत जी तो ऐसे हो जो रात में उड़े, कि रात तो मैंने एक इंसान को उड़ते हुए देखा, ऐसा हो अल्लाह वाला तो। कि पागल में ही तो था वो, कि अच्छा जब भी तो टेढ़े टेढ़े उड़ देते, कि क्या कह रही, कि अच्छा जब भी तो टेढ़े टेढ़े उड़ देते, यानी ये नहीं देख रही कि एक आदमी उड़ गया जो उड़ नहीं सकता, उसमें भी कमी निकाल दी कि जब भी तो टेढ़े टेढ़े उड़ देते, ऐसे हो हजरत जी।
تو اس لیے بیوی بہت کم مانتی ہے اپنے شوہر کو، یعنی اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہے وہ اس سے بے خبر ہوتی ہے۔ یہ جو سب باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان سب باتوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ایمان اور اپنا جو تمہاری زندگی ہے اس کو قرآن و حدیث سے جوڑ دو۔ اگر جوڑ دو گے تو انشاءاللہ بہتر رہو گے اور زندگی تمہاری اچھی گزرے گی۔ اگر نہیں جوڑو گے تو حالات جو ہے اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھتے رہ جائیں کہ یہ ہوتے ہوتے کیا ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ تو مشرک جو شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، نہ تو ان کے یہاں اپنی لڑکی دو اور نہ ان کے یہاں سے لڑکی لو۔ اس بات پر سب سے پہلے آپ کو توجہ دینے کو ماں باپ کو کہ وہ اپنی بچوں کی تربیت اچھی طرح کریں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں تم جہاں سے چاہو کیا کرو، آ جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ تھوڑی باتیں آج حیا کے خلاف ہے کہ حیا جسے کچھ بات پوچھنی ہو پوچھتا وہ پوچھ سکتا ہے یا پرچی لکھ کر کے بھیج سکتا ہے۔ تھوڑی باتیں شرم و حیا کے خلاف ہے، وہ عام مجمع میں بیان نہیں کرنا چاہیے جس میں لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی ہو، تو مناسب نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ حق بات کو بیان کرنے میں شرماؤ نہیں، لیکن جہاں مجمع ایک مسجد کا احترام بھی ہے اور دوسرے پھر لیڈیز بھی ہیں، جسے کوئی بات پوچھنی ہو اپنی عورتوں کے تعلق سے یا عورتوں کو اپنے مردوں کے تعلق سے، وہ پرچی لکھ کر کے یا کسی کے ذریعے سے پوچھ سکتی ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ ایک بزرگ تھے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اللہ والے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو کسی آدمی نے ان کو مجنون سمجھ کر پتھر اٹھا کر مار دیا، ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلا تو کسی آدمی نے ان کو دیکھا کہ بھئی خون نکل رہا ہے، تو اس نے بچوں کو ہٹایا اور پٹی جیسے باندھنا شروع کی۔ جب وہ خون زمین پر گر رہا تھا تو زمین کے اس کے خون کے ہر قطرے سے، جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے اللہ بن رہا تھا۔ جب وہ خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا اس سے لفظ اللہ بن جاتا فوراً، اللہ 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 اللہ۔ جتنے قطرے خون کے زمین پر گرے اتنی جگہ اللہ اللہ بن گیا۔ تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے یہ کیفیت کہ جب انسان کا انگ انگ ہر عضو اللہ کی یاد میں مست ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر آپ کرے تو اللہ کا تصور دل میں رکھے، اللہ کا خیال دل میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، وہ کتنا بڑا رازق ہے، وہ کتنا بڑا قادر ہے، کتنا بڑا خالق ہے، یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی دل سے آپ اللہ کو پکاریں گے انشاءاللہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، پھر آپ بھی مستی مستی میں اللہ اللہ کرتے پھریں گے۔ اللہ ہم سبوں کو بھی ایسا ہی بنا دے، آمین اللہم آمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آہستہ آہستہ بولو اللہ 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 اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی لا محبوبی الا اللہ لا مرغوبی الا اللہ لا مسجودی الا اللہ لا مطلوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا مرغوبی الا اللہ لا مسجودی الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دل سے آواز آئی آپ کے اللہ اللہ کرنے کی دل بولے اللہ 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 درود شریف پڑھنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما مولا اس تیرا نام ہم نے لیا ہے ٹوٹی پھوٹی زبان سے گندی زبان سے یا اللہ بیکار زبان سے یا اللہ اس کو قبول فرما اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں اس نام کی لذت عطا فرما اس نام کی چاشنی عطا فرما اس نام کا مٹھاس ہم سبوں کو نصیب فرما اس نام کی برکت ہم سبوں کو میسر فرما اس نام کی سعادت ہم سبوں کو میسر فرما اے کریم آقا تیرا ہم نام لے تو ہمارا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے ہمارا ہر عضو کھڑا ہو جائے اور وہ تیری یاد میں تیری یاد میں اور یا اللہ تیرے ذکر میں ہمارا پورا بدن مست ہو جائے ایسی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرما ہمیں دیوانگی عطا فرما ہمیں اپنے نام سے اپنی محبت سے دیوانگی عطا فرما ہمیں اپنے ذکر کا مجنو بنا اپنے ذکر کا دیوانہ بنا ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تجھے یاد کرے ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کریم کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے سنایا ہے
یا اللہ ہم سنا تو نہیں سکتے ہیں، بتا تو نہیں سکتے ہیں، مولا تیرا احسان ہے کہ تو کام لے رہا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ جو ہماری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں یا اللہ ان کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا فرما، انہیں اچھے رشتے مہیا فرما، یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی نسلوں میں ان کے بچوں کو دیندار بنا، ان کے اولادوں کو نیک بنا، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ اس وقت ملک کے حالات بڑے نازک ہیں، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، میوات کے لوگوں کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مکانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ 2024 میں جو اللہ الیکشن آنے والا ہے، یا اللہ اس حکومت سے اللہ اس ملک کو پاک فرما، اس حکومت سے اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یہ کریم آقا یا اللہ مسلمانوں کو یہ حکومت نصیب فرما، مسلمانوں کو یہ حکومت نصیب فرما۔ اے کریم آقا بھائی نسیم کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے اسباب مہیا فرما، ان کی مغفرت کاملہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے قرآن کریم پڑھا اور سنا اور دین کی باتیں سنی اور سنائی ہے، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کا ثواب اللہ کے رسول کے روح مبارک کو پہنچ کر تمام مسلمان مردوں کو اور خاص کر نسیم بھائی کے چچا کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے اساتذہ کو مولانا نثار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، یا اللہ مفتی مظفر حسین صاحب کو، یا اللہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو، سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ جتنے بھی ہمارے اکابرین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے یا بچے بیٹھے ہیں ان کے نکاحوں کے انتظامات فرما، یا اللہ غیب سے ان کے ماں باپ کی مدد فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، میری توبہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔